السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو دوستو آج کریں گے ہم کلاس نمبر 5 کا آغاز۔ جیسے کہ آپ نے کلاس نمبر 4 میں پڑھا تھا حروف مدہ 3 ہے، کیسے حروف مدہ ہوگا یا کس طرح ہم ادا کریں گے، ٹھیک۔ تو اب اسی ٹاپک میں ایک اور آتا ہے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ تو اس میں بھی سیم ہی قاعدہ ہوگا، ہم پڑھائیں گے۔ تو دیکھیے اب الف مدہ یا مدہ وا مدہ کی ہم تھوڑا پریکٹس کرائیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش سمجھائیں گے، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف مدہ، تو الف مدہ کی مثالیں جو ہیں وہ یہاں دی ہوئی ہیں۔ تو حمزہ الف زبر آ، جیسے کہ میں نے کلاس نمبر 4 میں بھی کہا تھا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک۔ تو با الف زبر با، تا الف زبر تا وغیرہ۔ اب جو ہے یہاں ورڈ بنانے ہیں، ٹھیک۔ تو ورڈ کیسے بنانے ہیں؟ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زا دا، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خاف، تا الف زبر تا، با زبر با، تا با، حا الف زبر حا، سین زبر سا، حا سا، با زبر با، حا سبا۔ تو ٹھیک، یہ تھا الف مدہ۔ تو جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک۔ یا مدہ، حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی۔ تو یہاں جو یا پر جزم ہے، تو جس حرف پر جزم سکون ہو اسے وہ حرف ساکن بن جاتا ہے، وہ حرف ہی نہیں رہتا بلکہ وہ ساکن بن جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں ہمیں سمپل سا نہیں کہنا ہے کہ یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، بلکہ یہ بھی کہنا ہے یا ساکن، کیونکہ اس پر جزم ہے۔ جزم کے دو نام ہے، تو جزم سکون، یہ جو حرف ہے اسی کے دو نام ہے، جزم اور سکون، ٹھیک۔ اور جس حرف پر جزم سکون ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، ٹھیک۔ با یا زیر بی، تا یا زیر تی۔ ایسے ہی اب اس کی مثالیں ہیں، ورڈ بنے ہوئے ہیں۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دی نی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، آری، نون یا زیر نی، آری نی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، ٹھیک۔ اب واو مدہ، ٹھیک۔ حمزہ واو پیش او، تو یہاں بھی واو مدہ ہوگا کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، ٹھیک۔ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ٹھیک۔ نون واو پیش نو، ہا پیش حو، نو حو، تا واو پیش تو، را پیش رو، تو رو، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو۔ اب چلتے ہیں ہم اصلی سبق کی طرح۔ تو یہ تھوڑی سی مثالیں تھی یہ سمجھانے کے لیے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، تو یہ آپ کو تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے، ٹھیک۔ اب جو یہ ہے جیسے کہ زبر ہے یہ، تو اب اسی کو ہم کھڑا کر دیں گے تو یہ کھڑا زبر بن جائے گا، سمپل سا، یہ تھوڑا یاد رکھنے کی تھوڑا وہ ہے۔ تو حمزہ کھڑا زبر آ، ٹھیک۔ تو حمزہ کھڑا زبر اس طرح ہوتا ہے، کھڑی زیر حروف کے نیچے اس طرح ہوتی ہے، اور الٹا پیش اصل میں اصلی پیش یہ ہوتا ہے، اسی کو الٹا کر دیں گے تو یہ الٹا پیش بن جائے گا، ٹھیک۔ تو اسی کو کھڑا زبر کہتے ہیں۔ تو کھڑی زیر حروف کے نیچے ہوتی ہے اس طرح، تو الٹا پیش اس طرح الٹا پیش حروف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب پہلے کھڑا زبر، اس میں بھی الف مدہ ہوگا، جیسے کہ آپ نے الف مدہ یہاں پڑھا تھا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک۔ اسی طرح اس میں بھی وہی قاعدہ ہے، سیم قاعدہ ہے۔ اب تھوڑی سی گائیڈن ادھر ادھر ہے، ٹھیک، لکھنے میں بھی تھوڑا ادھر ادھر آتا ہے۔ تو کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے جیسے، یعنی کہ اس میں سمپل الف مدہ ہوگا۔ تو جب آپ کو کہے گا کہ اس میں کیوں الف مدہ ہوگا، تو آپ کو سمپل سا جواب یہی دینا ہے، کیونکہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے جیسے۔ حمزہ الف زبر آ، تو یہ تھی اصل میں جو الف مدہ ہوتا ہے اسی کی مثال، حمزہ الف زبر آ، تو حمزہ کھڑا زبر آ۔ اس میں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں البتہ اتنی فرق ہے، ایک تو یہ گائیڈ ہے اور جو اس میں لکھنے کی تھوڑی فرق ہوتی ہے، وہ باقی سیم قاعدہ، اس میں بھی الف مدہ، اس میں بھی، ٹھیک۔ با الف زبر با، تو اس میں الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ با کھڑا زبر با، اس میں بھی الف مدہ ہوگا کیونکہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، ٹھیک۔ تو اسی طرح کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، یہ جو یا مدہ ہے اسی کے برابر ہوتی ہے کھڑی زیر بھی، جیسے حمزہ یا زیر ای، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، تو حمزہ کھڑی زیر ای، یہ بھی ای پڑھا جاتا ہے اور وہ بھی ای ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اس میں بھی یا مدہ ہوگا تو اس میں بھی یا مدہ ہوگا، صرف اتنا ہی فرق ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، ٹھیک۔ با یا زیر بی، با کھڑی زیر بی، ایسے ہی آپ کو بھی پریکٹس یاد تک پوری مکمل طور پر کرنی ہے۔ تو دوستو اگر آپ پریکٹس نہیں کرو گے
تو آپ کو یہ صحیح نہیں ہوگا. جب تک ہم پریکٹس کریں گے, جب تک ہم ان ورڈوں کو دہرائیں گے, تو تبھی جا کے ہم قرآن پڑھ لیں گے. یہ نہیں کہ یہاں سمجھا تو بس رکھ لیا, تو اس طرح کام نہیں چلنے والا. تو اسی طرح ہم کو پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہمارے آگے قاعدہ رکھنا ہے. تو جو باتیں یہاں آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور کرنی ہے, کیونکہ ہمیں جو سوال آپ کرو گے اس کا ہم جواب بھرپور طریقے سے دیں گے. تو خیر, اب الٹا پیش ہے. الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے جیسے. جیسے کہ واو مدہ ہے, سمپل واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. تو اسی طرح الٹا پیش بھی برابر ہوتا ہے واو مدہ کے. تو جیسے حمزہ واو پیش او, واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. حمزہ الٹا پیش او, الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے. ٹھیک, با واو پیش بو تو با الٹا پیش بو. اس میں بھی تو یہ تھے الف مدہ کے. تو یہ 3 الف مدہ ہے. ٹھیک, اس کے اب تھوڑی گائیڈنس, یہ تھوڑا ہے کھڑا زبر, کھڑی زیر, کھڑا الٹا پیش, تو یہ تھوڑا سمجھنا ہے. ٹھیک, تو اگر آپ چاہو تو لکھ بھی سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ضرور ہے. تو امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کرو تاکہ یہ ہمارا پیغام جو ہے لوگوں تک بآسانی تک پہنچا جائے. اور جو بھی آپ کے دماغ میں کچھ سوال ہو یا کہیں سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا, تو اس کا ہم جواب بھی بھرپور طریقے سے دیں گے. تو اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.